حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے, کہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں اسلام لایا اس وقت جب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی, 5-6 سال کی تھی میری بیٹی, اس وقت وہ بھی اسلام لائی. میں اور میری بیٹی دونوں ایک وقت اسلام لائے, میری بیٹی اس وقت چھوٹی تھی. حضرت عمر نے کہا بہت بہت مبارک ہو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اسلام کا لانا. کہا امیر المومنین مسئلہ یہ جاننا ہے کہ میری بیٹی جب بالغ ہو گئی, اسلام لائی تو عمر تھی 5 سال, لیکن اب بالغ ہو چکی ہے میری بیٹی, جوان ہو چکی ہے میری بیٹی. آئے امیر المومنین جب وہ بالغ ہوئی, جوان ہوئی, تو میری بیٹی سے ایک گناہ ہو گیا, میری بیٹی سے زنا سرزد ہو گیا. جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی, ایک نوجوان لڑکے سے اس نے غلط کام کر لیا. امیر المومنین جب وہ لڑکا غلط کام کر چکا اور چلا گیا, تب میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا. بس میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا. اس نے کچن میں جا کے چھری اٹھائی, اس نے اپنے ہاتھ پہ ماری, اس نے اپنی ران پہ ماری, اس نے اپنے پیٹ پہ مارنا چاہی, کسی بیچ میں اندر چلا گیا. میں نے دیکھا میری بیٹی ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے, قریب ہے کہ وہ مار ڈالے. میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھری اس کے ہاتھ سے پھینکی. میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. میں نے کہا نہیں میری بیٹی, توبہ اور استغفار سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. تو بتاؤ کیا ہوا؟ میری بیٹی نے مجھے سچ سچ بتا دیا. امیر المومنین میری بیٹی بالکل صحیح صحیح بتا چکی. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اب تم توبہ اور استغفار کرو. 2 سال سے وہ مصلی پکڑے ہوئے ہے, نماز پڑھتی اور روتی, دعا کرتی اور توبہ کرتی, نماز پڑھتی اور مصلی بچھاتی, نماز پڑھتی اور روتی اور رو رو کر اپنی توبہ, اپنے گناہ کی توبہ کرتی. امیر المومنین اس کو 2 سال سے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, توبہ ہی اب اس کا ذریعہ ہے. پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے, میری بیٹی کی شادی کا رشتہ آ رہا ہے. امیر المومنین ایک لڑکا بہت نیک ہے, بڑا نمازی ہے, دیندار ہے, مجھے اسے دینداری پسند آئی ہے. اس نے خود میری بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے, میری بیٹی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے, نکاح کے لیے تیار ہے. پھر بات کیا ہے؟ کہا امیر المومنین صرف اتنا بتا دیجئے میری بیٹی سے جو گناہ ہو گیا وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی جو ایک بار غلط کام کر چکی ہے وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر بتاتا ہوں کہ میری بیٹی سے زنا ہو چکا ہے تو وہ نیک اور دیندار لڑکا کہیں زنا کا نام سنے, کہیں میری بیٹی سے رشتہ نہ چھوڑ بیٹھے, میں نہیں کروں گا, ایسی لڑکی ہے تیری, زنا کرتی ہے, میں ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے. اور اگر نہیں بتاتا ہوں اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے سزا نہ دے کہ تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا. جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا عیب اس لڑکے کو بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہیں لڑکا رشتہ چھوڑ نہ دے, اور نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو, ہم سوال جواب نہ ہو جائے مجھ سے. حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا, کسی دوسرے شہر سے آنے والا نہ ہوتا تو میں اس کوڑے سے تیری کھال ادھیڑ دیتا. جب تیری بیٹی کے زنا کی خبر مجھے بھی نہیں معلوم تھی تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی کے زنا کی بات کسی کو نہیں معلوم تھی تیرے علاوہ تو تو نے مجھے کیوں بتائی؟ اس بات پر میں تجھے مارتا, لیکن چونکہ تو باہر سے آیا ہے اس لیے میں تجھے نہیں مار رہا ہوں. اب مسئلے کا جواب سن. کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. جب تو خود کہہ رہا کہ تیری بیٹی 2 سال سے رو رو کر توبہ کر رہی ہے اور صرف روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر چکی ہے اور کرتی ہے. تو جب توبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے.
جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے، اس لڑکے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو تو کون ہوتا ہے کسی کو بتانے والا؟ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو تو کون ہوتا ہے اپنی بیٹی کے عیب کو کھولنے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو، یہاں تو دوسروں کے عیب کو ننگا کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ راستے میں کسی لڑکی کو بات کرتے ہوئے دیکھ لو تو اب محلے میں وہ بعد میں آ پائے گی، اس کی خبر پہلے آ جائے گی کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے کو ہم نے سماج کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ عدل تھا تو سب کے ساتھ عدل تھا، انصاف تھا تو سب کے ساتھ انصاف تھا۔ میرے بھائیوں، ایک یہودی آتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ نوٹ کیجئے گا میری بات، اس غلطی کی سزا تھی 10 کوڑے۔ حضرت علی نے اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اس یہودی کو 10 کوڑے لگاؤ، 10 کوڑے لگاؤ۔ یہودی کو کوڑے لگائے جانے لگے، 1 2 3، اور جب 10 کوڑے لگے تو قمبر کنفیوز ہو گئے۔ حضرت علی کے غلام قمبر کنفیوز ہو گئے کہ 10 مارے یا 9 مارے، بھول گئے گنتی۔ شریعت اسلامیہ کا عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے۔ آج بڑے بڑے دھرم کے ٹھیکیدار دھرم کے نام پر دھارمک چولا پہن کر بھی دھارمک فیصلے نہیں کر سکتے، نیائے کی بات نہیں کرتے۔ آج وہ لڑانے کی بات کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ دھرم کا چولا پہن کر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ غور کرو، حضرت علی کے غلام قمبر نے جب کوڑے مارے تو کوڑے 9 مارے، 10 مارے، کتنے مارے؟ 10 کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن قمبر کنفیوز ہو گئے، 10 مارے یا 9 مارے۔ اب ان کو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں 9 ہیں کہ 10، تو انہوں نے سوچا کہ چلو 9 ہی ہوئے تو ایک اور مار دیتے ہیں، ایک آدھ زیادہ لگ گیا تو کیا ہوا، وہ 9 سمجھ کر ایک اور مار دی۔ اب کتنے ہو گئے؟ 11، کیونکہ 10 تو مار چکے تھے وہ۔ اچھا، جس کو کوڑے پڑتے ہیں نا وہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ گنتا رہتا ہے۔ جس کو 1 سال کی سزا ہو جائے، 4 مہینے کی سزا ہو جائے تو جیل میں ایک دن گنے گا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، وہ کہے گا آج میرے 22 دن، آج میرے 23 دن، آج میرے 24 دن، آج میرے 25 دن۔ وہ بڑے غور سے گنے گا، کیوں؟ اس کو ایک دن اور ایک منٹ یاد رہتا ہے کہ ہمارا اتنے بجے ہم آئے تھے۔ تو جس کو کوڑے پڑ رہے تھے وہ گن رہا تھا کہ کتنے کوڑے مجھے پڑ رہے ہیں۔ کوڑے مارنے والا کنفیوز ہو گیا کہ ہم نے 10 مارے یا 9 مارے، تو اس نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار دیا۔ فوراً یہودی چیختا ہے اور کہتا ہے، امیر المومنین، اے علی، آپ کے غلام قمبر نے مجھے 11 کوڑے مارے، 1 کوڑا مجھے زیادہ مار دیا۔ دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا عدل، دکھاؤ آج کے زمانے میں ایسا انصاف۔ اس لیے اس زمانے میں امن تھا، شانتی تھی اور سکون تھا، کیونکہ جہاں جتنا عدل ہوگا وہاں نیائے بھی اتنا ہی زیادہ، وہاں امن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ شانتی بھنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ خون خرابے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمیں نیائے نہیں ملتا ہے۔ ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کیا جاتا، تب ماحول بگڑتا ہے۔ حضرت علی سے کہا اس یہودی نے، امیر المومنین، آپ کے غلام قمبر نے مجھے کوڑا زیادہ مار دیا۔ حضرت علی نے کہا، اے قمبر ادھر آؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ 1 کوڑا تم نے اس کو زیادہ مار دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ قمبر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین،
میں کنفیوز ہو گیا کہ میں نے 9 مارے یا 10 مارے، تو میں نے 9 پر یقین کرتے ہوئے ایک اور مار دیا، ہو سکتا ہے کہ 11 لگ گئے ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ مارنا تو مجھے 10 ہی تھا، لیکن 10واں کوڑا مارتے وقت میں کنفیوز تھا کہ 9 مارے یا 10 مارے، اس لیے میں نے ایک اور مار دیا، ہو سکتا ہے کہ ایک کوڑا زیادہ لگ گیا۔ حضرت علی نے کہا تمہیں یقین نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو سکتا ہے، اور یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ یقین کے ساتھ یہ کوڑا زیادہ مارا ہے، لہٰذا اس یہودی کی بات کو سچا مانا جائے گا، اور اب اس یہودی کے ہاتھ میں کوڑا دیا جائے گا۔ اے قمبر تم یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے غلام قمبر کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور کوڑا اس یہودی کو دے دیا اور فرمایا اے یہودی تو ایک کوڑا جو اس نے زیادہ مارا ہے تو بھی ایک کوڑا اس غلام کی پیٹھ پر تو بھی ایک کوڑا مار لے، جو زیادہ کوڑا مارا ہے اس کا تو انتقام لے لے، بدلہ لے لے۔ اور اس یہودی نے کوڑا اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ ایک کوڑا اس قمبر کو بھی مار دیا۔ میرے بھائیوں، عدل اور انصاف اس زمانے میں جبکہ علی کی حکومت ہے، علی کی خلافت ہے، امن اور انصاف کا دور ہے، یہودی کو پورا کا پورا انصاف دیا جا رہا ہے، پورا کا پورا عدل مل رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی مقدمہ دائر کیا کہ ایک کوڑا مجھے زیادہ مارا گیا، حضرت علی نے فوراً بدلہ دلوایا، فوراً کٹگھرے میں کھڑا کیا اور فوراً قمبر کو ایک کوڑا لگوایا اور یہودی کے ہاتھ سے لگوایا۔ میرے بھائیوں، ایسی عدل کی مثالیں آج کے زمانے میں نہیں مل سکتی ہیں، اور جب نہیں مل سکتی ہیں اس لیے امن نہیں، اس لیے شانتی نہیں۔ آج میرے بھائیوں خوف کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، آج ہم ڈرے ہوئے اور ڈرا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے بنیادی چیز یہ بتائی کہ کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، تم اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا، زیادتی مت کرنا، ظلم مت کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، اور اپنا قرابت دیکھ کر، اپنی رشتہ داری دیکھ کر، اپنا پن دیکھ کر یہ مسلمان ہے تو مسلمان کو بھاؤ دیتے ہوئے اس کے ساتھ، میرے بھائیوں، اس کے ساتھ تمہارا پلڑا جھک جائے اور تم انصاف اس کے ساتھ کرو۔ نہیں، قاضی شریح جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا، وہ قاضی شریح کا بیٹا یہودی سے کسی بات پہ جھگڑا کر لیا، ایک یہودی بچے سے کسی بات پہ جھگڑا کر دیا، اور جھگڑا کر کے آیا اور کہنے لگا کہ ابو، اپنے باپ سے، جج سے، قاضی سے، ابو آج میرا ایک یہودی بچے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ معاملہ تھا۔ ذرا غور کرو، اگر اس معاملے میں کورٹ میں، عدالت میں میری جیت پکی ہو تب تو میں مقدمہ دائر کروں، اور میں اگر قانونی داؤں پیچ سے ہار رہا ہوں تو پھر میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا۔ قاضی شریح نے کہا اگر میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ تم ہار رہے ہو تو یہ مقدمہ ہی دائر نہیں کرے گا میرا بیٹا، اور جب مقدمہ دائر نہیں کرے گا تو اس یہودی بچے کو انصاف کیسے ملے گا؟ قاضی شریح نے اپنے بچے کی بات سن کے کہا ارے بیٹا، تم تو 100% جیت رہے ہو، اس میں تو اس یہودی کی گرفت ہوگی، وہ بچہ مار کھائے گا، تم مقدمہ دائر کرو اور تمہیں انصاف ملے گا، یہ تو فیصلہ تمہارے حق میں جا رہا ہے۔ قاضی شریح کے بیٹے نے یہودی لڑکے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، اور جب فیصلہ ہوتا ہے قاضی شریح کا تو یہودی کے بچے کے حق میں ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کے خلاف ہوتا ہے، اور اس یہودی بیٹے کو کوڑا دیا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوڑا مارو۔ قاضی شریح کا بیٹا جب کوڑے کھا چکا، اور قاضی شریح جب کورٹ سے، عدالت سے جب اپنے گھر آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، اور اپنی امی کی گود میں جا کر سر چھپاتا اور کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے آج اپنے خون کا خیال نہیں کیا، انہوں نے آج کورٹ میں میری بے عزتی کروائی ہے۔ میں نے ان سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ اس مقدمے میں میں کتنے % میں حق پر ہوں، اور کیا یہ مقدمہ میرے حق میں جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر کہا کہ مقدمہ تم جیتو گے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر کے بھری عدالت میں مجھے کوڑے پڑوائے ہیں۔ قاضی شریح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے،
میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے، تو میرا لخت جگر ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، عدل اور انصاف مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیتا ہے۔ میرے بیٹے، آج میں بے انصافی کر کے تجھے حقدار بنا سکتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اس پر میری گرفت ہوتی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا اور اپنے اللہ کو کیا میں جواب دیتا؟ میرے بیٹے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، لیکن عدل مجھے تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ جب عدل تھا، جب یہ انصاف تھا، جب یہ عدل تھا تو امن تھا۔ آج عدل نہیں ہے، اس لیے امن بھی نہیں ہے۔ آج جب نیائے اٹھ چکا ہے اور پیسوں، کوڑیوں، رشوتوں اور دولت اور خزانوں میں جب یہ عدل اور انصاف کھوٹیوں پہ ٹنگا ہوا نظر آتا ہے تو میرے بھائیوں، پھر اس ملک کے اندر شانتی کہاں سے ہو، اس ملک کے اندر سکون کہاں سے ہو، اس بستی کے اندر شانتی کہاں سے آئے جہاں عدل نہیں اور انصاف نہیں۔